العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام روح رمضان تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ اپنے میزبان محمد مزمل حسین انصاری کے ساتھ 15 رمضان المبارک کی نشست دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میرے آج کے مہمانان یقیناً بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ پاک نے بڑے ہی خوبصورت مہمانوں سے آج مجھے نوازا ہے۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں آج کے میرے قاری قرآن۔ اللہ پاک نے نہایت خوبصورت آواز سے انہیں نوازا ہے، سوز و گداز دیا ہے ان کی آواز میں۔ قبلہ قاری محمد ریاض صاحب۔ قاری صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ آپ وقت نکال کے تشریف لائیں۔ اور انہی کے ساتھ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، دنیا نات میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، قبلہ عبد الحمید اتاری صاحب آج میرے پروگرام میں بطور نعت خان میرے مہمان ہیں۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ اور میری بائیں جانب میرے دل کے بہت قریب میرے آج کے اسکالر، دنیا خطابت میں بہت خوبصورت نام ہے۔ اللہ پاک نے نوجوانی میں بہت علم سے نوازا ہے، دین کی فہم و فراست عطا کی ہے۔ اللہ پاک کی خاص مہربانیاں ہیں ہمارے اس نوجوان مفتی پر، قبلہ مفتی محمد عرفان نقشبندی صاحب۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ میں بہت مشکور ہوں آپ، خصوصاً آپ کا، کہ آپ وقت نکال کے تشریف لائے ہیں۔ اور ان کے ساتھ میری بائیں جانب بہت ہی خوبصورت ثنا خان صاحبزادہ سید حسنین علی نقوی صاحب، وزیر آباد کی زرخیز دھرتی سے آج ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حسنین بھائی، میں بہت مشکور ہوں آپ کا، ہمارے اس پروگرام کے لیے آج آپ نے وقت دیا ہے۔ آئیے میرے ناظرین، آیات بینات کی تلاوت سے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے قاری قرآن کی طرف۔ قبلہ قاری محمد ریاض صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ پاک کا کلام میرے ناظرین کو سنا دیجیے۔ بسم اللہ کیجیے گا قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماشاء اللہ سبحان اللہ شکر الحمدللہ. میرے ناظرین، آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی پاک آیات کی تلاوت قبلہ قاری محمد ریاض صاحب سے سنی ہے، اور انہوں نے ان آیات کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو اطمینان مہیا کیا ہے. ناظرین شکر الحمدللہ، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں تنظیم ثنا خان مصطفیٰ یہ چوتھا سال ہے، سیزن 4 روح رمضان. آپ سب ناظرین کا میں بے حد شکر گزار رہتا ہوں، اس لیے کہ آپ ہماری بڑی مدد کرتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام کو شیئر کرتے ہیں، آپ اللہ کے دین کا پیغام گھر گھر پہنچانے میں آپ کا ایک کلیدی کردار ہے، جس کے لیے میں اور میری ساری ٹیم آپ کے بہت مشکور ہے. میرے ناظرین، بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. تلاوت کے بعد ناظرین ہم حمد باری تعالیٰ سنا کرتے ہیں. آئیے آل نبی اولاد علی صاحبزادہ محمد حسنین علی نقوی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ عطا ہو. قبلہ بسم اللہ کیجیے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو
رتوں میں جو رات کو دن، جو رات کو دن، جو دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جوہانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ بہت کم ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی پروگرام میں کوئی اتنا اچھا ہی پڑھنے والا آ جائے۔ وزیر آباد ان کا جو علاقہ ہے قبلہ، میری اس کے بارے میں ایک بڑی رائے ہے کہ وہاں پر بڑے سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں پڑھنے والے، میں نے وہاں پر حاضری دے کے دیکھی ہے، پڑھنے والے بھی اور سننے والے بھی بڑے باریک ہیں۔ آپ اس دھرتی سے آئے ہیں۔ آئیے میرے ناظرین، شاہ صاحب نے حمد باری تعالیٰ سنا دی، اس کے فوری بعد ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت لے کے حاضر ہونا ہوتا ہے ناظرین۔ تو آئیے ان کے ساتھ ہی میرے دائیں جانب نہایت ہی خوبصورت ثنا خوان محمد عبد الحمید اتاری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اتاری بھائی میرے ناظرین کے لیے ایک نعت کا تحفہ عطا ہو جائے، بسم اللہ کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع
عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد آپ کے در ہائے تیرا مکان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دان عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دان کان جدر لگائیں گے تیری داستان ہے کان جدر لگائیں گے تیری داستان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد اور مقطع خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عبدالحمید اتاری بھائی سلامت رہیں. آپ نے نعت شریف پیش کی ہے. میرے ناظرین، حکم رب کائنات کا یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہی سیکھنا ہے جو کچھ سیکھنا ہے. یہ ایک انسان پر واجب ہے. عبادت سیکھنی ہے حضور سے سیکھنی ہے، تبلیغ سیکھنی ہے حضور سے سیکھنی ہے، معاشرت سیکھنی ہے حضور سے سیکھنی ہے، باہمی میل جول سیکھنا ہے حضور سے سیکھنا ہے. غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک کامل و مکمل ہدایت کا مینارہ نور ہیں. میرے ناظرین، آج میرے ساتھ بڑے ہی خوبصورت اسکالر، اللہ پاک نے بے پناہ علم ان کو عطا کیا ہے. نوجوانی میں مفتی کا خطاب اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. حیرانگی ہوتی ہے دیکھ کے قبلہ، اتنی چھوٹی سی عمر میں دین کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ مکمل عالم دین کے ساتھ مفتی بھی ہیں. مفتی قبلہ محمد عرفان نقشبندی صاحب. سوال ان سے کرتے ہیں، قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں انسان کے لیے بہترین نمونہ رب کائنات نے بھیج دیا اس دنیا میں، جہاں میرے حضور نے اس زندگی کے سارے اصول وضع کیے ہیں، سکھا دیا کس طرح سے رہنا ہے. ایک بڑا اہم پہلو جو ہر گھر کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کی چار دیواری کے اندر امہات المومنین اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سیرت و کردار کیسا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آج ایک بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے مردانگی کی آڑ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اپنی ازواج کی کبھی مدد کی ہے گھر کے معاملات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ صدق اللہ العظیم. محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، سبحان اللہ رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، سبحان اللہ امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، واہ واہ کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. سبحان اللہ سبحان میں اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے مشکور ہوں روح رمضان ٹرانسمیشن کی جملہ انتظامیہ کا، بہت شکریہ. جنہوں نے ماضی قریب کی طرح امسال بھی بندہ نچیز کو اس پلیٹ فارم سے چند ایک باتیں عرض کرنے کی سعادت بخشی ہے. اور میں خصوصی طور پر آج کی اس نشست میں جو ہوسٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں میرے برادر اکبر جناب مزمل حسین صاحب، جناب کا بھی شکر گزار ہوں. اور جس اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ کروائی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے اس موضوع پر چند ایک گزارشات سامعین کی نظر سے اور سامعین کی وساطت، آپ کی وساطت سے سامعین کی سماعتوں تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ حق سچ کی توفیق عظیم عطا فرمائے. مزمل صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی 63 سالہ زندگی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے. حضور کی حیات طیبہ میں انسان کو ہر عملی پہلو میں رہنمائی ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا وسیع ہے. آپ کی حیات طیبہ سے پہلے کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانیت کا نور چاہے، وہ زندگی وہ بھی حضور کی سیرت میں شامل ہے. سبحان اللہ. وہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپنے کی ہے وہ بھی سیرت میں شامل ہے. جوانی کی زندگی بھی سیرت میں شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب وصال کی زندگی وہ بھی شامل ہے. اور حضور کے ظاہری وصال کے بعد خلفاء کی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں شامل ہے. یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ان گنت موضوعات بن جاتے ہیں. ان موضوعات میں سے جو خوبصورت موضوع آج کی گفتگو کا عنوان بنا ہے، میں بہت ہی خوش ہوں کہ اتنا خوبصورت موضوع ہمیں آج
بات کرنے کے لیے اور سننے کے لیے فراہم کیا گیا. آپ کا جو سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو گھریلو کام کاج میں شریک ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ سبحان اللہ. مجھے آپ کی بات بڑی خوبصورت لگی. میں اس بات کو ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج جسے عیب سمجھا جاتا ہے جی ایسا ہی. مردانگی کی آڑ میں، جی جی. اگر سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھیں تو کیسا لگے گا؟ سبحان اللہ. تو ہم اس کو ضرور سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر پہلو کی اصلاح ملتی ہے. اللہ اکبر. اور میں یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ انسان کی جو گھریلو زندگی ہے وہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان کیسا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی اس پر شاہد ہے کہ حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ اللہ اکبر. وانا خیرکم. حضور فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں، سب کے لیے بہتر ہوں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر ہونے کا جو معیار مقرر کیا وہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اکبر. بہتر ہونے کو کیا ہے. اب بات آ جاتی ہے یہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی چار دیواری میں اپنی ازواج مطہرات کا ساتھ دیتے تھے کہ نہیں؟ گھریلو کام کاج میں وہ نبی جو غزوات میں قائد ہیں، مزمل بھائی، اللہ اکبر. ہاں جی. غزوات میں قائد ہیں. غزوہ بدر میں قائد ہیں، اللہ اکبر. غزوہ احد میں قائد ہیں، غزوہ حنین میں قائد ہیں، غزوہ تبوک میں وہ مسلمانوں کے قائد ہیں. اللہ اکبر. وہ نبی جب مسلح پہ جاتے ہیں تو امام ہوتے ہیں، اللہ اکبر. وہ نبی جب ممبر پہ آتے ہیں تو خطیب ہوتے ہیں، سبحان اللہ. وہ نبی جب بازار میں جاتے ہیں تو مبلغ ہوتے ہیں، سبحان اللہ. وہ نبی جب عرش پہ جاتے ہیں تو رب کے مہمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آپ ذرا دیکھیے گا وہ نبی جب گھر آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو ہم ان سے نہ پوچھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آ کے حضور کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو میں آپ کو حضرت عائشہ کی بارگاہ میں لے جاتا اللہ ہوں اکبر. اور یہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیا ہے ہم حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں سبحان اللہ. کہ امی جی آپ ہی بتائیے گا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھرداری کے معاملات میں جو نبی اتنے مصروف ہے جی. عبادت میں، تبلیغ میں، اللہ. اشاعت دین میں، کیا وہ گھر کے کام کاج میں آپ کی مدد کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. تو بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، حضرت عائشہ راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کانا یکون فی محنت اہلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے معاملات میں اپنی ازواج مطہرات کا ساتھ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کاش سبحان آج اللہ. کے مرد کو جو مردانگی کی آڑ میں گھر کے کام کاج کرنے کو عیب سمجھتا ہے، کاش اس کو سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ عیب نہیں بلکہ یہ حسن ہے زندگی کا. اللہ اکبر. اور کیوں حسن کیوں نہ ہو کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمیں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہوتے کپڑے پہ پابند لگا لیا کرتے تھے، اللہ اکبر. جوتے کو سلائی کر لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بھئی اب میں پھر آپ کو پہلے جملے پہ لے کے جاؤں، وہ جو نبی غزوات میں قائد ہیں آہا. وہ گھر میں خدمتگار ہیں، سبحان اللہ. وہ نبی جو مسلح پہ امام ہیں لیکن گھر میں خدمتگار ہیں، سبحان اللہ. وہ نبی جو ممبر پر خطیب ہیں سبحان اللہ. لیکن گھرداری میں اپنی ازواج مطہرات میں کام کاج میں شرکت فرماتے ہیں اور اس شرکت کو عیب نہیں سمجھتے. سبحان اللہ. سبحان اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو اب میں عرض کروں گا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑتا ہے، آپ کی وساطت سے میں عرض کروں گا اس کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے، مبارک سنت سے یہ عمل لازمی لے. سبحان اللہ. اور کبھی کبھی ایک شخص تھا بڑا ہی اس کے مصطفیٰ میں لبریز شخص تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تو ویل سیٹل ہے، تیرا روزگار اچھا ہے، سارے معاملات اچھے ہیں، تو اتنا بڑا تاجر ہے، اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی تو چرواہوں کا لباس پہن کر بازار کی اوڑ سے نکلتا ہوا کھیتوں میں چلا جاتا ہے، بکریاں کیوں چراتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل میں تاجر ہوں، بالکل میں تجارت میں ماہر شخص ہوں. دراصل بکریوں کو چروانا اور اس کا چرواہا بننا، یہ اس عمل کو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں بے شمار سنتیں یاد رہتی ہیں اپنی مطلب کی. ہم کھانے کے دسترخوان پہ میٹھا تلاش کرتے ہیں اور میٹھا تلاش کرنے والا شخص مزمل بھائی کہہ رہا ہوتا ہے میٹھا کہاں ہے جی؟ مصطفیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ. اس شخص سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ بھئی گھر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو بھی اپناؤ کہ جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے گھر میں کام کاج ہو رہا ہے تو آپ مصطفیٰ کی سنت سمجھتے ہوئے گھر کے کاموں میں شریک ہو جائیے. سبحان اللہ. حضرت ایک اور ضمناً ایک بات ذہن میں آتی قبلہ، یہ ہر گھر میں جہاں چند افراد رہتے ہوں، بالکل کوئی ہلکی پھلکی
نوک جھونک ہو جانا. جیسے وہ بڑے بزرگ کبھی پنجابی میں کہا کرتے تھے کہ جڑے گھر چ بھانڈے انہوں کھڑکتے ہی ہوندے نے. بالکل. تو نوک جھونک ہو جانا, اختلاف ہو جانا, اختلاف رائے ہو جانا, کبھی شدید ہو جانا, کبھی تھوڑا ہلکا ہو جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے میرے ناظرین تک ان اختلافات کا حل کوئی تجویز کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اس بارے میں کیا حکم فرماتی ہے کہ اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے یا ان اختلافات کو بننے سے ہی کیسے بچا جائے. بہت ہی عمدہ سوال. میں داد دوں گا جناب کو اس سوال پر کہ احسن طریقے سے آپ نے معاشرے کی ایک اور برائی کو سلجھنے کی طرف گامزن کس طرح کرنا ہے اس کو چھیڑا ہے. تو مزمل بھائی یہ بات بھی ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں. اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہے, ناراضگی آ جانا درمیان میں بڑی بات نہیں ہے, آ جاتی ہے. آپ کی بات بالکل بجا ہے. جہاں پر انسان رہتا ہے وہاں پر زندگانی جو ہوتی ہے وہ حسن و غم کا مسرت مجرب ہے کہ انسان کی زندگی میں نشیب و افراز آتے رہتے ہیں. کبھی انسان کول ڈاؤن ہوتا ہے تو کبھی حالات کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو گفتگو میں تلخی آ جاتی ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے. انسان کبھی امیدوں پر پورا نہیں اتر پاتا تب ناراضگی آ جاتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹینیور کو پہلی بات تو حضور کی زندگانی میں یہ چیز شامل ہی نہیں تھی سبحان اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں. سبحان اللہ. لیکن امت کی اصلاح کے لیے جہاں پر ناراض ہونا بنتا تھا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا, کیونکہ جب حضور ناراض ہوتے ہیں تو رب ناراض ہوتا ہے. اس لیے حضور ناراض ہوئے ہی نہیں. لیکن قربان جاؤں جو مصطفیٰ کے حرم میں آئی ہیں انہوں نے کبھی حضور کو ناراض ہونے دیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہاں پر خواتین کو بھی کیا یہ بات سیکھنا ہے. ہے, خواتین کو بھی یہ سیکھنا ہے. مصطفیٰ کے حرم میں آئی ان خواتین نے مصطفیٰ کو کبھی ناراض ہونے ہی نہیں دیا, اور یہ وجہ تھی کہ اللہ نے فرمایا یہ عام عورتوں کی طرح ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اب آ جائے بات اگر انسان کی نوک پلک ہو جائے, گفتگو میں انسان کے مزاج میں شدت آ جائے اور گھر میں تلخ کلامی ہو جائے تو اس کو حضور کی سیرت سے کس طرح انسان نے وہ ہینڈل کرنا ہے. حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں. سبحان اللہ. پہلی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا لیکن حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. سبحان اللہ سبحان کبھی ڈانٹا نہیں. اب حضرت عائشہ سے پوچھئے گا, آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی کمپلین کی جاتی ہے کہ مرد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس ہاتھ اٹھانے کو وہ مردانگی سمجھتا ہے. سوری ٹو سے یہ مردانگی نہیں, یہ نامرد شخص کی علامت ہے کہ وہ خاتون پر ہاتھ اٹھا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما ضرب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا قط بیدہ, حضور نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی نہیں. بھئی وہ ہاتھ دیکھیں تو صحیح ذرا ید اللہ والے ہاتھ ہیں, لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائی نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہنے والی خواتین گواہی دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ڈانٹا ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں تلخی آئی ہے, اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کبھی تکلیف پہنچائی ہے. خدا را ان مردوں سے درخواست کروں گا جو اپنی خواتین کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں مصطفیٰ کی اس سنت کو اپنائیں. مصطفیٰ نے نہ کبھی اپنی زوجہ کو ڈانٹا اور اصلاح فرمائی. کئی ایک معاملات میں وہی بھی نازل ہوئی, اصلاح فرمائی, لیکن ڈانٹا نہیں. اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست درازی نہیں فرمائی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کو بأحسن طریقے سے سولو کیا جائے, لڑائی جھگڑے کو پروموٹ نہ کیا جائے. ہمارے ہاں آخری بات کر رہا ہوں, طلاقوں کی وجہ, چوری چکاری کی وجہ, ہمارے معاشرے میں اتنے سارے بگاڑ کی وجوہات جو ہے وہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت کو مسجد تک محدود کر دیا ہے, گھر میں نہیں لے کے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. باپ کو چاہیے کہ وہ باپ ہے تو حضور کی سیرت کو پڑھے, بیٹے کو چاہیے وہ بیٹا ہے تو حضور کی سیرت کو پڑھے. خاتون جو حرم میں آتی ہے, کسی کے گھر میں آتی ہے, اس خاتون کو چاہیے کہ مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھیں. جب ہم اپنے گھر میں مصطفیٰ کی سیرت کو لے کے آئیں گے تو مزمل بھائی پھر شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گی. طلاق اور خلا کے جو کیسز آتے ہیں ان میں بھی کمی جو ہے فیصد میں کمی نظر آئے گی انشاءاللہ العزیز. سارے ہی لوگ ایک دوسرے سے خوش ہوں گے, راضی ہوں گے, دعائیں دیں گے, کیونکہ انسان کی زندگی کا خاص حاصل مصطفیٰ کی سیرت بن جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. قبلہ مفتی صاحب آپ نے بڑے ہی احسن انداز میں اور بڑے ہی مدلل آپ نے گفتگو فرمائی ہے, اور میرے ناظرین تک یقیناً یہ پیغام بڑے احسن انداز میں پہنچ چکا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی چاہیے.
اپنی طبیعتوں میں فرق لے کے آئیں میرے ناظرین، اپنے آپ کو اندر سے ہلکا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، پڑھیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو جائیں مفتیان کے پاس، جائیے مدرسے میں جائیے، پوچھئے علماء سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا زندگی میں سکھا دیا ہے، مینارہ نور ہے آپ کی ذات۔ میرے ناظرین، میسیج آپ تک پہنچ رہا ہے، گزارش یہی ہوتی ہے روز کی طرح کہ آپ ہمارے پروگرام کو شیئر کیجئے، فیس بک پیج کو فالو کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹس میں اپنی آراء دیجئے۔ آپ کی رائے سے ہمیں اپنے موضوعات کے چناؤ میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر اس موضوع سے متعلقہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ بھی رکھیے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوال کو شامل کر کے آپ تک ایک تسلی بخش جواب پہنچا دیا جائے۔ میرے ناظرین، نعت بابرکت سننی ہے، چلتے ہیں میرے پیارے نعت خان میری دائیں جانب محمد عبدالحمید اتاری صاحب کی طرف، اور اتاری بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک نعت عطا ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ اور یوں ادا کرتے ہیں او شاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں او شاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو دیہان مدینے
سجدہ کعبے میں ہو دیہان مدینے میں رہے کہ مجھ فداکار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. طاری بھائی ماشاءاللہ سلامت رہیں. آپ نے نعت شریف سنائی ہے میرے ناظرین کو. ناظرین دوران گفتگو اور میرے بڑے ہی معزز مہمان حامد محمود عرفانی بھائی، آپ نے آج میرے ساتھ سٹیج شیئر کیا ہے. سلامت رہیں. میں بڑا مشکور ہوں آپ آئے ہیں آج میرے پروگرام میں وقت نکال کے. ناظرین بہت سارے چہرے ایسے ہیں، میں روز ہی ذکر کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی میری ٹیم کا چہرہ میرے ساتھ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں. بہت سارے چہرے اس کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی ساری کوششیں محبتیں شامل ہوتی ہیں. سامنے صرف ایک ہی چہرہ آپ کو نظر آتا ہے میرا، لیکن میری ٹیم کے پیچھے میرے سارے دوست آپ کے ساتھ پروگرام دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے وہ مجھے مسکرا کے دیکھتے ہیں، کبھی مجھے گائیڈ لائن دیتے ہیں. انہی میں سے ایک چہرہ حامد محمود عرفانی بھائی ہیں. ان کی بھی بڑی کوششیں ہیں اس پروگرام کو چلانے کے لیے. اللہ پاک آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے. حامد بھائی پروگرام بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، آج چوتھا سیزن ہے. میں یہ چاہوں گا مائک پکڑ کے ذرا آپ کوئی اظہار خیال کیجئے کہ کیا ہماری یہ کامیابی ہے یا ابھی کوئی کمی ہے کچھ تھوڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزمل بھائی، اللہ کریم کا بے پایا ہاں شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کو میں تھوڑا سا حصہ اپنا شامل کر سکیں. شکر الحمدللہ. اور اگر آپ کہیں کامیابی کی، تو کامیابی شروع میں بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ کہیں بھی جائیں الحمدللہ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہچان بن چکی ہے روح رمضان. واہ ماشاءاللہ سبحان الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور سارے الحمدللہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آنے کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ. یہی ہماری سب سے زیادہ خواہش ہے، اور خواہش بھی ہے اور کامیابی بھی ہے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. حامد بھائی شکریہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے. چلتے ہیں اپنے قبلہ مفتی صاحب کی طرف. قبلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کمال محبت ہے. آپ تو کل کائنات کے شفیع ہیں، بے شک مجھ سے خاص محبت ہے، بے شک میری شفاعت فرمائیں گے بے شک. اللہ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے. جو دوست جو صاحب ایمان اس دنیا سے حضور پر ایمان کے ساتھ جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں. بے شک جی بے شک انشاءاللہ. یہ محبت کا بہت بڑا رتبہ ہے. بے شک ایک انسان کو اس پر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اس کا رہبر اس کی اتنی فکر کرتا ہے. بے شک. میرے ناظرین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کے لیے محبت رکھی اس کے لیے تو شکر بجا لانا چاہیے. لیکن ایک محبت کا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ بھی ہے، خصوصاً حسنین کریمین کے ساتھ، ان کی امی جان کے ساتھ، ان کے بابا جان کے ساتھ. قبلہ میں یہ جسے اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت اور ان کی حضور سے محبت کے حوالے سے کوئی واقعہ میرے ناظرین کے لیے اگر ہو جائے تو. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ نے کہ جو نبی پوری امت کے لیے دستگیر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری امت کے لیے شفیع ہے، اور بروز قیامت شفاعت بھی فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف بیان کہ حضور کو 3 دعاؤں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشا جی سبحان اللہ، کہ آپ 3 دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور دعائیں ایسی ہیں جو قبولیت کے درجے کو پہنچنے والی سبحان ہیں. اللہ. تو حضور نے
پہلی دعا مانگی تو اپنی امت کی بخشش کی، سبحان اللہ اور سبحان اللہ دوسری دعا مانگی تو بھی اپنی امت کی بخشش کی، سبحان اللہ اور تیسری دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخر کر دیا سبحان اللہ قیامت کے لیے، روز محشر کے لیے. جی اور پوچھا گیا حضور وہاں پر کیا مانگیں گے؟ اللہ تو حضور نے فرمایا وہاں پر بھی اپنی امت کی بخشش مانگوں گا. سبحان اللہ وہ نبی جو امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر اتنا پیار کرتے ہیں، وہ نبی اپنے گھر والوں سے کتنا پیار کرتے سبحان ہیں، اللہ سبحان اللہ اور گھر والے بھی وہ جی بیٹی ہو تو سیدہ خاتون جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ اور خواتین ہو تو جن جیسی کوئی خاتون نہیں، اللہ اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہوں. واہ سبحان سبحان اللہ. اللہ، نبی سبحان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں خود فرمائیں سیدہ شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ جنتی نوجوانوں کے سردار، سبحان اللہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلائیں سبحان اللہ پلائیں، اپنی زبان مبارک چسوائیں، سبحان اور اللہ جن کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طوالت عطا فرمائیں. سبحان اللہ آپ بتائیں تو صحیح ان کے ساتھ کتنی محبت کرتے سبحان ہو. اللہ سبحان اللہ اب ہم بات شروع کرتے ہیں حضور کی ازواج سے محبت کی. سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کتنی محبت کرتے تھے. سبحان اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں. جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوتا ہے، سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال غمگین ہوتے ہیں، اور اس محبت میں جو غم ہوتا ہے حضور کو پہنچنے کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وصال کے بعد ان کی سہیلیوں کا خیال کیا کرتے تھے. سبحان اللہ ان سے محبت کی یہ علامت ہے. کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اب یہ بات ہمارے معاشرے میں آ جائے تو خواتین کے جو اعتراضات ہیں وہ ختم ہو جائیں. اللہ اکبر آج ایک خاتون کو شکوہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ میرا شوہر میری تعریف نہیں کرتا، اللہ اکبر میرا شوہر مزمل بھائی میری تعریف نہیں کرتا. یہ شکوہ ہے جو ہر زبان زد عام ہے. شاہ صاحب ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر زبان زد عام ہے جو شوہر تعریف نہیں کرتا. تو بھائی اپنی خاتون کی، اپنی بیوی کی، اپنی اہلیہ کی تعریف کرنا کوئی عیب نہیں ہے. اللہ اکبر یقین مانیے کوئی عیب نہیں. حضور کے پاس ایک شخص آ گیا، حضور سے پوچھا گیا حضور آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ حضرت عائشہ سے پیار کا اعتراف حضور فرما رہے ہیں. سبحان اللہ کیا تو بات ہے. معلوم پڑا کہ اپنی خاتون، اپنی اہلیہ سے محبت کا اظہار کرنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ تو سبحان اس پہ عیب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ تو روز ادا کرنی چاہیے، سبحان اللہ. اور بالکل سستی سی سنت ہے. اللہ. جی ہاں جی اجر زیادہ ہے اور محنت کم ہے. سبحان تو اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے محبت فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ. سب کے حقوق ادا کیا کرتے تھے، کسی کو شکوہ اور شکایت نہیں ہوتا تھا. یہ بھی محبت کی علامت ہے. سبحان اور اگر ہم دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انداز کیسے تھے، تو جناب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابو داؤد میں ایک باب باندھا جس کو باب مزاح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، سبحان اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کو ڈسکس کرتے ہوئے روایات لے کے آئے. ان میں سے ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش طبی کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کے ساتھ ریس لگایا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ خوش طبی کے لیے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں وہ نبی جو قدم اٹھاتے ہیں، کیا بات ہے. وہ نبی جو قدم اٹھاتے ہیں وہ پہلا قدم آسمان پہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ. دوسرا قدم پھر اٹھائیں تو پھر آسمان جناب وہ سیر کرتے ہیں. سبحان اللہ آسمانوں کی طرف جانے والے نبی، وہ قدم اٹھانے والے نبی اپنے گھر میں خوش طبی کے لیے اپنی ازواج مطہرات سے محبت بھرے انداز میں امام ابو داؤد حدیث لے کے آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ سے ریس لگایا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اور پیار سے ان کو حمیرہ کہا کرتے تھے، سبحان اللہ. سرخ رنگت کی مالک والی کہا کرتے تھے. اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپنی ازواج مطہرات سے محبت ہے. اگر صاحبزادیوں سے محبت کی بات کریں، میں تو قربان جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں سو تو سمجھایا ہے کہ بھئی بیٹی قیمتی کتنی ہے. سبحان اللہ سبحان ورنہ معاشرہ تو جناب زد و کوب کا شکار تھا. زندہ درگور معاشرہ زندہ درگور کیا کرتا تھا، بیٹی کو عیب سمجھا کرتا تھا. قبیلوں میں اس قبیلے کو عیب کا قبیلہ کہا جاتا تھا جس قبیلے میں بیٹی کی پرورش ہوتی تھی، بیٹی پیدا ہو جاتی تھی. مصطفیٰ نے سکھایا نا، 4 بیٹیوں کی ولادت و سعادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں منائی، ان سے محبت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے محبت فرمائی. لیکن آخری بیٹی سیدہ طیبہ زاہدہ عاتقہ لائقہ فائقہ سلام اللہ علیہا، میری مراد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور محبت کا اظہار کس طرح فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جو فاطمہ ہے بدعۃ منی، میرے ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. حضور فرما رہے ہیں یہ محبت کا اظہار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا محبت کا اظہار ہے. اور آپ نے پوچھا کہ
وہ کس طرح محبت کرتے تھے؟ وہ محبت ویسے کرتے تھے جس طرح محبت کرنا حضور سے سیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر سیدہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تو سیدہ کی تشریف آوری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے. یہ حضور کی اپنی صاحبزادیوں سے محبت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بات کریں اگر اپنے نواسوں کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے. سبحان اللہ. دیکھیں نا, حضرت زید وہ گم ہو گئے اپنے ماں باپ سے, ایک میلے میں گم ہوتے ہیں حضرت زید. وہ جب گم ہوئے تو بکتے 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 مصطفیٰ کے دربار میں پہنچے. سبحان اللہ. اب مصطفیٰ نے ان کی پرورش کی. سبحان اللہ. وہ اتنی محبت بڑا تعلق قائم ہو گیا کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ زید مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے احکام ذکر فرمائے حضرت زید کی وجہ سے. اور بھئی اتنی محبت کی حضرت زید کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید ہیں. جب لینے کے لیے آئے مزمل بھائی تو حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا. سبحان اللہ. وہ کون سی وجہ تھی کہ بیٹا ماں کے پاس جانے سے انکار کر رہا ہے, باپ کے پاس جانے سے انکار کر رہا ہے, جو اپنی جائیداد سے محرومی کو قبول کر رہا ہے لیکن مصطفیٰ سے جدائی اختیار نہیں کر رہا. وجہ کیا تھی؟ وہ مصطفیٰ کی محبت تھی. سبحان اللہ. تو جو اپنے غلاموں سے اتنی محبت کرتے ہیں نواسوں سے کتنی کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو ان کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کے لیے مصطفیٰ اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان دیوانوں کی, ان غلاموں سے محبت تو ہم نے پڑھی نا جی, سنی. مصطفیٰ کی نواسوں سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے, اٹھایا کرتے تھے. ایک صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ حسن اور حسین سے بڑی محبت فرما رہے ہیں, سبحان اللہ. سینے سے لگا رہے ہیں, قربان جاؤں سینے سے لگا رہے ہیں, سینے سے لگا کر محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا, اس صحابی نے کہا, حضور میرے 10 بیٹے ہیں اللہ اکبر, لیکن میں تو اس طرح محبت نہیں کرتا, اللہ اکبر, میری محبت کا انداز تو ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. آج اولاد احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے اس وجہ کو لے کر کہ ان کے باپ محبت تو کرتے ہیں. کوئی باپ اپنی اولاد سے محبت نہ کرے, امپوسیبل, ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے یہ کہ باپ کو اپنی اولاد سے محبت نہ کرے. لیکن پھر بھی اولاد احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے. ہر زبان پر شکوہ زد عام ہوتا ہے, میری ماں میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا. تو پھر جب ان ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں پیار ہم کرتے ہیں لیکن ہم اظہار نہیں کرتے. سبحان اللہ. ہم اظہار نہیں کرتے. اور بھئی محبت کا اظہار کرنا اپنی اولاد سے یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی اولاد سے حضور کا یہ کہنا, یہ شہزادے میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں, اور یہ فرمانا, سینے سے لگانا, بوسہ دینا, ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا, یہ مصطفیٰ کی محبت کا اظہار ہے. اور محبت کا اظہار کرنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں سے محبت کیا کرتے تھے. وہ صحابی آئے, حضور میں تو اس طرح محبت نہیں کرتا, میں تو اس طرح نہیں کرتا جس طرح آپ حسن اور حسین کو چوم رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا. جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا, احترام نہیں کرتا, حضور نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو سکھایا اپنے شہزادوں سے محبت فرما کر. سبحان اللہ. تو ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم گھروں میں یہ ماحول پیدا کریں کہ اپنی اولاد سے, اپنے گھر والوں سے گھرداری کا جو ماحول ہے وہ ٹھیک کر لیا جائے. اور وہ ٹھیک کب ہوگا؟ جب بیٹھ کر بٹھا کر مصطفیٰ کی سیرت کے درس سنائے جائیں گے, سیکھے جائیں گے. ہر گھر میں نشست رکھی جائے گی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرنی ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اڈاپٹ کس طرح کرنا ہے, اور اس سیرت کے مطابق زندگی کس طرح بسر کرنی ہے. سارے شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گی, خوشحالیاں عام ہو جائیں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو رہی. آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا, ماشاءاللہ آپ کا شکریہ, آپ نے بڑا وقت دیا ہے اور بڑا مدلل آپ نے انداز میں بتایا ہے میرے ناظرین کو. میرے ناظرین, یہ جو سبق آج آپ کو ملا ہے نا, تو اس کو یاد رکھیے گا. یہ یاد رکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں آپ کو سبق, تو اس پر عمل بھی کیجیے گا. بڑی مشکل سے ان علماء کے پاس رمضان شریف میں ٹائم نکلتا ہے. پنجگانہ مساجد میں ڈیوٹی, اس کے بعد تراویح کی ڈیوٹی, اور اس کے بعد پھر ساری رات درس دینا, 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے مساجد میں. اور یہ پھر بھی اللہ کی اتنی ڈیوٹی دیتے ہوئے بھی آپ ناظرین کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو قدر کیا کریں اپنے علماء کی, ان کے پاس جایا کریں, ان سے پوچھا کریں. کوئی مسئلہ ہو زندگی میں, کوئی مسئلہ ہو, آپس میں مشورہ کرتے ہیں نا, سرکار کی سیرت سے پوچھ لیں, بہتر ہو جائے گا. ناظرین, آج 15 رمضان المبارک کی یہ نشست, اس کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے.
میرے ناظرین، روز میں ایک ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کو شیئر کیجئے، ضرور شیئر کیجئے، اللہ کے دین کا پیغام گھر گھر پہنچانے میں تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ کی مدد کیجئے۔ میرے ناظرین، آج تک کی اس نشست کے لیے میرے تمام مہمانان، میرے دائیں بائیں جانب میرے معزز مہمانان کے شکریہ کے ساتھ محمد مزمل حسین انصاری کو اجازت دیجیے گا، اور روز کی طرح میں نے ایک اپنا ہیرا آپ کے لیے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، اور میرا ہیرا نعت خان صاحبزادہ سید حسنین علی نقوی بھائی نعت شریف پیش کریں گے، اور ان کی آواز سنتے ہوئے آج کے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسنین بھائی بسم اللہ کیجیے گا۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور ہم کو جزا ملے محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس پلایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس، کیونکہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بلایا نہ جائے مانے گا ان کی بات خدا، حشر میں نصیب، مانے گا ان کی بات خدا، حشر میں نصیب، خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو، کیونکہ غلام حشر میں جب سید ورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نصیر ان کے سوا
بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جا